سوشل میڈیا پر ہم کسی کو مسکراتا دیکھیں یا ہم کسی کی کامیابی دیکھیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ان کی لائف تو پرفیکٹ ہے اور میری زندگی میں اتنے مسائل ہیں. ہمیں صرف ان کی زندگی کی ہائی لائٹس نظر آ رہی ہوتی ہیں. مسکراتے چہرے کے پیچھے کتنے آنسو چھپے ہوئے ہیں وہ ہمیں نہیں نظر آتے. کسی کی کامیابی کے پیچھے پوری زندگی اس نے کتنی محنت کی ہے وہ ہم نہیں دیکھ سکتے. تو ہم نا جیسے ایک پکچر ہوتی ہے نا, ایک پکچر کئی پکسل سے مل کے بنی ہوتی ہے, تو ہم صرف ایک پکسل دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جس میں وہ مسکراتا ہوئے نظر آ رہا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ اس کی زندگی کے اندر کتنے مسائل ہیں. تو ہم اپنی پوری پکچر کو کسی کے صرف ایک پکسل سے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر یہ کمپیریزن کرنا ہمیں اس سوچ پر لے آتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ سب کی لائف پرفیکٹ ہے اور میری لائف کے اندر اتنے مسائل ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے ٹیسٹ الگ رکھے ہیں, ہر ایک کی زندگیاں بالکل چینج ہیں, ہر ایک سے الگ طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دی ہیں, نعمتوں کا بھی امتحان ہے, الگ طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائشوں میں ڈالا ہے اور ان کا بھی ان کا ٹیسٹ ہے. تو اگر مجھے فزکس کی بک دی گئی ہے نا تو میرا پیپر بھی فزکس کی بک میں سے ہی ہوگا, میرے پیپر میں نومیریکل بھی آئیں گے. اور اگر آپ کو کیمسٹری کی بک دی گئی ہے نا تو آپ کا پیپر کیمسٹری کی بک میں سے ہوگا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کی بھی وسعت سے زیادہ اس پہ بوجھ نہیں ڈال دے, اور اللہ تعالیٰ ناانصافی نہیں کرتے. اوور آل پورا پیپر میرا بھی 100 مارکس میں سے ہی ہوگا اور آپ کا بھی 100 مارکس میں سے ہی ہوگا. تو انسان جب کمپیئر کرتا ہے نا تو وہ کمپیریزن کے بعد آہستہ آہستہ آتا ہے مایوسی کی طرف. پھر وہ ہوتا ہے کاش فلاں کی زندگی, مطلب میری زندگی فلاں زندگی جیسی ہوتی, کاش جو اس کے پاس نعمتیں کاش وہ میرے پاس بھی ہوتی. اور یہ کاش پھر انسان کو حسد کی طرف لے آتا ہے, اور حسد تو انسان کو بالکل تباہ کروا دیتا ہے, کیونکہ حسد میں اور رشک میں دونوں میں فرق ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ فلاں کے پاس جو نعمتیں ہیں اس سے وہ نعمتیں چھین جائیں, اگر یہ سوچ ہے تو یہ حسد ہے. اگر رشک ہے نا تو رشک یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی نعمتیں دی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں میں برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بہترین سے نوازے. تو جو حسد ہے نا وہ ہے شیطان کی طرف سے, کیونکہ سب سے پہلے شیطان نے بھی حسد ہی کیا تھا, اور اس نے یہ حسد کمپیریزن کر کے کیا تھا. اس نے کہا تھا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, مجھے آگ, اس نے آگ کو مٹی سے کمپیئر کیا کہ میں آگ سے بنا ہوں یہ مٹی سے بنا ہے. قابیل نے بھی حسد کی وجہ سے حابیل کو قتل کیا تھا. تو حسد نے بھائی کو بھائی سے قتل کروا دیا اور دنیا کا سب سے پہلا قتل کروایا. پھر اس کے بعد ہم یوسف علیہ السلام کی زندگی دیکھیں تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے دور کر دیا تھا, کنویں میں پھینک دیا تھا. اور اگر ہم سورہ یوسف دیکھیں تو ان کے بھائیوں کے الفاظ ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ آپس میں جب بات کر رہے تھے انہوں نے یہ کہا کہ یوسف, ہمارے جو والد ہیں نا یعنی یعقوب علیہ السلام, انہوں نے کہا ہمارے والد یوسف سے زیادہ پیار کرتے ہیں. حالانکہ ہم پوری ایک جماعت ہیں اور 10 بیٹے جو نوجوان بیٹے ہیں وہ اپنے والد کے لیے, جو والد نبی بھی ہیں, ان کے لیے جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں نا نعوذ باللہ, وہ الفاظ یہ ہیں کہ ان ابانا لفی غلال مبین, کہ ہمارے والد تو کھلی گمراہی میں ہیں. نبی کے لیے وہ یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں اور وہ نبی ان کے والد ہیں. تو حسد نے دیکھے انسان سے کیا کیا کچھ کروایا ہے, کیونکہ حسد شیطان کا ہتھیار ہے. شیطان نے خود بھی حسد کیا تھا, اور شیطان جب انسان کو کسی گناہوں کی طرف یعنی اس رستے پر جو رستہ جہنم کی طرف جاتا ہے نا, اس رستے پر جب انسان کو چلاتا ہے نا شیطان, تو وہ سب سے پہلے انسان سے حسد کرواتا ہے. اور پھر وہ اس حسد کی وجہ سے انسان بالکل جہاں شیطان جا رہا ہے انسان بھی شیطان کے پیچھے چلتا چلتا وہیں چلا جاتا ہے. تو اگر ہمیں سکون چاہیے نا اپنی زندگی میں تو ہم نے اپنے اینگل کو چینج کرنا ہے, ہم نے اپنی سوچ کو چینج کرنا ہے. ہم دوسروں پہ جو فوکس کرتے ہیں نا کہ دوسروں کے پاس کیا نعمتیں ہیں, ہمیں زاویے کو بس تھوڑا سا چینج کر کے اپنے اوپر فوکس کرنا شروع کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا نعمتیں دی ہیں, میرے پاس کیا نعمتیں موجود ہیں اور اس نعمتوں کو میں نے کیسے استعمال کرنا ہے. تو اگر ہم اپنی اس فوکس کو تھوڑا سا چینج کر لیں گے نا تو انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں بھی سکون آ جائے گا.